السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ يُمْكِنُ الْإِنسَانُ أَنْ يَصِيرَ بِحَيْثُ لَا يَقَعُ مِنْهُ ذَنْبٌ الْبَتَّةٌ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ كيف وأنبياء الله صلوات الله عليهم الذين هم أشرف خلق الله سبحانه وتعالى قد اختلف فيهم أهل العلم هل ينال هذه الدرجة أم لا۔ اگر آپ کہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ایسا ہو جائے، کیف یمکن الانسان ان یصیر، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ہو جائے بحیث اس طرح لا یقع منہ ذنب البتہ، کہ اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان ایسا ہو جائے کہ اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کسی گناہ کا کبھی ارتکاب نہ ہو، من صغیرن اور کبیرن، چھوٹے یا بڑے گناہ کا کبھی ارتکاب نہ ہو۔ ذنبن کا جو ہے بیان ہے، یہ ذنبن یعنی چھوٹا یا بڑا گناہ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ایسا ہو جائے کہ اس سے چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ کبھی سرزد نہ ہو۔ کیف وانبیاء اللہ صلوات اللہ علیہم، یہ کیسے ممکن ہے، اسی پر عطف ہے کیف یمکنو یعنی کیف یمکنو ھذا، یہ کیسے ممکن ہے، وانبیاء اللہ صلوات اللہ علیہم، حالانکہ انبیاء کرام ہم اشرف خلق اللہ سبحانہ و تعالی، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، قد اختلف فیہم اہل العلم، ان کے بارے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے، هل ینالو هذه درجۃ ام لا، کہ انہوں نے یہ درجہ حاصل کیا یا نہیں، کہ انسان سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ انبیاء کرام اس درجے پر فائز ہیں یا نہیں، کہ ان سے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہو۔ تو بعض نے کہا ہے کہ جو ہے گناہ صغیرہ قبل نبوت یہ انبیاء کرام سے سرزد ہو سکتے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ قبل نبوت بھی سرزد نہیں ہو سکتے، سمجھ آئی؟ اور جمہور اہل علم اہل اسلام کا یہی موقف ہے کہ انبیاء کرام سے کبھی بھی نہ قبل نبوت نہ بعد نبوت کبھی کوئی گناہ سرزد ہونا ممکن نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن پھر بھی بہرحال اہل علم نے کچھ نے تو یہ کہا ہے، اختلاف تو ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ اہل علم کا اختلاف ہوا کہ انبیاء کرام نے یہ درجہ پایا یا نہیں کہ گناہ کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ تو جب انبیاء کرام کے بارے میں بھی اختلاف ہے تو باقی ہے نا انسانوں کے بارے میں تو بہت ممکن ہے کہ گناہ ان سے سرزد ہو، اور ایسا ناممکن ہوگا کہ گناہ سرزد نہ ہو۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کر لو، ہے نا، کوئی گناہ تمہارا رہے گا ہی نہیں، کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، تم یہ جو ہے عزم مصمم کر لو کہ میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، عزم مصمم ہونا چاہیے اس کا، تبھی توبہ ہوگی۔ سمجھ بات آ رہی ہے نا؟ فعلم، تو جان لیجئے، ان ھذا امر ممکن غیر مستحیل، جان لیجئے کہ یہ معاملہ، یہ کام ممکن ہے، محال نہیں ہے کہ کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہو، یہ کام جو ہے محال نہیں ہے۔ ثم ہوا ہین، پھر یہ کام آسان ہے۔ واللہ تعالی یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے۔
اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ ثم من شرط توبہ، پھر توبہ کی شرط میں سے یہ ہے اللہ یتعمد ذنبا، کہ توبہ کرنے والا کبھی کسی گناہ کا قصد نہ کرے۔ یہ ہے کبھی کسی گناہ کا قصد نہ کرے۔ جو آپ نے اعتراض کیا کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کیونکہ انبیاء کرام کے بارے میں بھی اختلاف ہے لوگوں کا، تو دوسروں کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان سے کوئی گناہ کبھی سرزد نہ ہو، ہے نا؟ ایسے کیسے قول کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو، ہے نا، تو اس صورت میں یہ کام ممکن ہے، آسان ہے کہ کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ یہ کام کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سایہ فگن ہو جائے بندے پر، تو اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے کہ کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ ایک تو یہ بات بتائی، اب دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جان لیجئے پھر توبہ کی شرط کیا بتائی ہے پیچھے، اللہ یتعمد ذنبا، کہ وہ کبھی کسی گناہ کا قصد نہ کرے، ارادہ نہ کرے۔ فاما ان وقع منہ بسہو او خطأ، لیکن اگر اس سے سہو سے بھول کر کوئی گناہ واقع ہو جائے یا غلطی سے واقع ہو جائے گناہ، فَهُوَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ بِفَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو وہ اللہ کے فضل سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اپنی طاقت بھر اسے، ہے نا، گناہ کا ارادہ نہیں کرنا ہے، قصد نہیں کرنا ہے، لیکن اگر سہو سے بھول کر یا غلطی سے گناہ کر بیٹھے تو وہ اللہ کے فضل سے کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا۔ اور جب معاف ہو جائے گا تو ایسا ہی ہوا جیسے کہ اس سے گناہ سرزد ہوا ہی نہیں۔ وَهَذَا هَيِّنٌ عَلَى مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور یہ آسان ہے ان لوگوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی توفیق خیر سے نوازے۔ فَإِن قُلْتَ إِنَّمَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّوْبَةِ أَنِّي أَعْلَمُ مِن نَّفْسِي أَنِّي أَعُودُ إِلَى الذَّنبِ وَلَا أَثْبُتُ عَلَى التَّوْبَةِ فَلَا فَائِدَةَ فِي ذَلِكَ، اگر آپ کہیں کہ مجھے توبہ سے صرف یہ چیز روک رہی ہے، مجھے توبہ سے، انما حسر کے لیے، مجھے توبہ سے، توبہ کرنے سے صرف یہ چیز روک رہی ہے، مانع ہے، انی عالم من نفسی، کہ میں اپنے نفس کے بارے میں جانتا ہوں، انی اعود الی الذنب، کہ وہ ضرور گناہ کی طرف پلٹ جائے گا، ولا اثبت علی التوبہ، توبہ پر ثابت نہیں رہے گا، فلا فائدہ فی ذلک، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو اس کا توبہ کا کوئی فائدہ نہیں توبہ کرنے میں، کیونکہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، مستغرق ہوں، گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرا نفس جو ہے ضرور دوبارہ گناہ کر بیٹھے گا، میں توبہ بھی کر لوں تو، ہے نا؟ پھر توبہ کرنے کا کیا فائدہ جب دوبارہ کرنا ہی ہے تو؟ یہ اگر خلجان آپ کے ذہن میں پیدا ہو، ہے نا، توبہ کرنے سے یہ خلجان پیدا ہو، تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا حل میرے پاس یہ ہے، فعلم، تو جان لیجئے، ان ھذا من غرور الشیطان، یہ شیطان کا فریب ہے۔ غر یغر غرورا، نصرہ سے دھوکہ دینا، یہ شیطان کا فریب ہے جو آپ کو شیطان فریب دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے کہ دوبارہ گناہ کر بیٹھو گے تو کیا فائدہ توبہ کرنے سے۔ وَمِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا الْعِلْمُ، یہ علم تجھے کہاں سے حاصل ہوا کہ تو دوبارہ گناہ کر لے گا؟ تو نے کہا کہ مجھے اپنے نفس کے بارے میں معلوم ہے کہ میرا نفس نہایت شریر ہے، دوبارہ ضرور گناہ کر بیٹھے گا، یہ علم کہاں سے حاصل ہوا؟ فَعَسَىٰ أَن تَمُوتَ تَائِبًا قَبْلَ أَن تَعُودَ إِلَى الذَّنبِ، ہو سکتا ہے کہ تو مر جائے توبہ تائبن، توبہ کرنے کی حالت میں، قبل ان تعود الی الذنب، گناہ کی طرف پلٹنے سے پہلے،
تو نے توبہ کی, تو نے یہ کہا نا کہ مجھے اپنے نفس کی شرائط معلوم ہے, دوبارہ ضرور گناہ کرے گا, تو کیا فائدہ توبہ کرنے سے؟ تو یہ علم کہاں سے حاصل ہوا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے تو جب توبہ کرے اور اسی وقت تو پاک و صاف ہو جائے اور تجھے موت ہو جائے, گناہ کی طرف پلٹنے کا موقع ہی نہ میرے, تو پاک و صاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وَأَمَّا الْخَوْفُ مِنَ الْعَوْدِ, رہا دوبارہ گناہ کرنے کا خوف, فَعَلَيْكَ الْعَزْمُ وَالصِّدْقُ فِي ذَلِكَ, تو تجھ پر لازم ہے عزم کرنا گناہ چھوڑنے کا, وَالصِّدْقُ فِي ذَلِكَ, اور اس بارے میں سچائی اختیار کرنا, صادق رہنا تیرے اوپر بس اتنا لازم ہے. تیرے اوپر کیا لازم ہے؟ عزم, پکا ارادہ کرنا ضروری ہے گناہ چھوڑنے کا, اور اس بارے میں اے نا صادق ہو, تو اس بارے میں تیرا عزم کیا ہو؟ صادق ہو, سچا ہو. وعلیہ الاتمام, مکمل کرنا تیرے بس میں نہیں ہے, تمام کرنا, مکمل کرنا یہ پروردگار عالم کے ذمہ کرم پر ہے کہ یہ تیرا عزم مصمم اس کی تکمیل فرمائے, وہ اس کو مکمل فرمائے. فَإِنْ أَتَمَّ, تو اگر پروردگار عالم نے مکمل فرما دیا تیرے اس ارادے کو, فَذَاكَ مِنْ فَضْلِهِ, تو وہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا. وَإِلَّمْ يُتِمَّ, اور اگر وہ تمام نہ فرمائے, مکمل نہ فرمائے تیرا عزم و ارادہ اور تیرا گناہ سے پلٹنے کا عزم, فقد غفرت ذنوبک السالفۃ کلھا, تو تحقیق کے تیرے اگلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. اگر اللہ نے مکمل فرما دیا کہ گناہ کی طرف تو نہ پلٹے, تیرے اس عزم کو ہے نا مکمل فرما دیا, تو اللہ کا فضل ہو جائے گا تیرے اوپر, ہے نا, ہمیشہ تو پاک و صاف رہے گا. اور اگر اللہ مکمل نہ فرمائے یہ تیرا عزم و ارادہ, تو ایسی صورت میں دوبارہ تو نے گناہ کیا تو کم سے کم پہلے والے تو بخش دیے جائیں گے نا. سالفہ گزشتہ, سلف یسلف گزرنا. وَهَذَا وَتَخَلَّصْتَ مِنْهَا فَقَدْ غُفِرَتْ ذُنُوبُكَ السَّالِفَةُ كُلُّهَا, تو تحقیق کے تیرے اگلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. وَتَخَلَّصْتَ مِنْهَا, اور تو ان سے چھٹکارا پا جائے گا. وَتَطَهَّرْتَ, اور تو ان سے طاہر ہو جائے گا. وَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا هَذَا الذَّنْبُ الَّذِي أَحْدَثْتَهُ الْآنَ, اور تیرے اوپر باقی نہیں رہے گا مگر یہ گناہ الذی احدثتہ الآن, جسے تو نے ابھی اثر نو کیا ہے, جسے تو نے ابھی ہے نا ابھی جس کا ارتکاب کیا ہے. وَهَذَا هُوَ الرِّبْحُ الْعَظِيمُ, اور یہی بڑی کامیابی ہے, بڑا فائدہ ہے. پچھلے گناہ بخش جائیں یہی بہت بڑا فائدہ ہے. والفائدۃ العظیمۃ الکبیرہ, اور یہی بڑا فائدہ, عظیم فائدہ اور اہم فائدہ ہے. فلا یمنعک خوف العود عن التوبہ, تو تجھے دوبارہ گناہ کرنے کا خوف تجھے توبہ سے نہ روکے. دوبارہ گناہ کرنے کا خوف تجھے توبہ سے نہ روکے. فإنک من التوبۃ ابدا بین احدی الحسنیین, اس لیے کہ تو فإنک, اس لیے کہ تو من التوبہ, توبہ سے, توبہ کی وجہ سے, ابداً ہمیشہ, بین احدی الحسنین, دو بھلائیوں کے درمیان رہے گا. دوبارہ گناہ کرنے کا خوف تجھے توبہ کرنے سے نہ روکے, اس لیے کہ اگر تو نے توبہ کر لی تو توبہ سے تو دو بھلائیوں کے درمیان رہے گا. سمجھ آ رہی ہے نا کیا کیا بھلائیاں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ تو نے توبہ کر لی تو توبہ پر تو قائم رہے گا, گناہ دوبارہ نہیں کرے گا, تو یہ تو عظیم سرمایہ تجھے حاصل ہوگا. یہی تیرا مقصد ہے, مقصد اصلی یہی ہے کہ توبہ پر میں قائم رہوں. اور اگر دوبارہ گناہ تو نے کر لیا, توبہ پر قائم نہیں رہا, تو بھی تیرا فائدہ ہے, پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. واللہ تعالی ولی التوفیق والہدایہ, اور اللہ تبارک و تعالی توفیق اور ہدایت دینے والا ہے, توفیق و ہدایت کا مالک ہے. فہذہ
ای فہذہ الجملۃ عظیمۃ، یہ جملہ کیا ہے؟ یہ بات بہت اہم ہے، اس کو محفوظ کرو۔ وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَنِ الذُّنُوبِ وَالتَّخَلُّصُ مِنْهَا، خروج پر عطف ہے تخلص کا، اما الخروج والتخلص عن الذنوب ہے اصل میں، رہا گناہوں سے نکلنا اور ان سے چھٹکارا پانا۔ فَعَلَمْ أَنَّ الذُّنُوبَ فِي الْجُمْلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، گناہوں سے کیسے آدمی نجات پائے گا، کیسے چھٹکارا پائے گا؟ جو گناہ کر چکا ہے ان سے کیسے پاک و صاف ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ توبہ کرنے کے لیے گناہوں سے پاک و صاف ہونا ضروری ہے نا، تو توبہ کرنے کے لیے گناہوں سے کیسے پاک و صاف ہوگا، کیسے چھٹکارا پائے گا؟ فَعَلَمْ أَنَّ الذُّنُوبَ فِي الْجُمْلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، تو جان لیجئے کہ گناہ من جملہ یعنی تمام کے تمام گناہ جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ احدھا، ان میں سے پہلی قسم ترک واجبات اللہ سبحانہ وتعالی علیک من صلاۃ او صوم او زکوٰۃ او کفارۃ او غیرہا، اللہ سبحانہ وتعالی کے واجبات کو ترک کرنا، علیہ کا جو تجھ پر واجبات تھے اللہ سبحانہ وتعالی کے، ان کو ترک کرنا۔ من صلاۃ، یہ واجبات اللہ کی جو ہے بیان ہے واجبات اللہ کا، یعنی اللہ کے واجبات عام ہے، چاہے فرائض ہوں چاہے واجبات ہوں، جیسے کہ نماز یا روزہ یا زکوٰۃ یا کفارہ یا ان کے علاوہ ان کو ترک کرنا۔ گناہوں کی ایک قسم یہ ہے کہ ان کو ترک کیا ہو، ٹھیک ہے نا؟ فتقضی ما امکنا کا، اگر ان کو تو نے ترک کیا ہے، فتقضی تو تو ادا کرے ما امکنا کا منہا، ان میں سے جو تیرے لیے ممکن ہو۔ نماز چھٹی ہے، ممکن ہے تو نماز پڑھے، روزہ چھٹا ہے اگر ممکن ہے تو روزہ ادا رکھے، زکوٰۃ چھٹی ہو تو زکوٰۃ دے، کفارہ کسی چیز کا اگر تیرے اوپر باقی ہے تو وہ ادا کرے، ہے نا؟ فتقضی ما امکنا کا منہا، تو ان میں سے جو ممکن ہو جن کی ادائیگی ان کو تو کیا کرے؟ ادا کرے، تبھی یہ گناہ جو ہے واجبات اللہ کا گناہ تیرے اوپر سے ہٹے گا، اور تو اس کی ادائیگی سے سبکدوش کیسے ہوگا کہ جتنا تیرے لیے ممکن ہے اتنا تو کیا کرے؟ ادا کرے، یعنی قضا کرے۔ ادا تو وقت پر ہوتا نا، اب قضا ہی نہ ہوگا، ان کی قضا کرے۔ وثانی، اور گناہوں کی دوسری قسم ذنوب بینک و بین اللہ سبحانہ وتعالی، ایسے گناہ ہیں جو تیرے درمیان ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے درمیان ہوں گے۔ سمجھتا ہے کیا ہے وہ؟ کشرب الخمر، جیسے کہ شراب پینا، و ضرب المزامیر، اور گانے بجانے کا کام کرنا۔ مزمار کا معنی ہوتا ہے بانسری، بین جمع واحد مزمار آتا ہے نا، واحد مزمار، تو آلہ لہو لعب مراد ہیں، یعنی ڈھول باجا وغیرہ بانسری یہ سب کام ہے نا، گانے بجانے کا کام کرنا۔ واکل الربا، اور جیسے کہ سود کھانا، ونحو ذالک، اور ان جیسے کام۔ اگر ایسے کام تو نے کیے ہیں، ایسے گناہ جو تیرے درمیان اور اللہ کے درمیان ہیں، فتندم علی ذالک، تو ان پر کیا ہو؟ پشیماں ہو۔ ہے تو یہ مضارع، فتندم، ندم یندم سمیا سے پشیماں ہونا، لیکن امر کے معنی میں ہے تو مضارع، لیکن کس کے معنی میں ہے؟ امر کے معنی میں ہے تو جملہ خبریہ مگر انشائیہ کے معنی میں ہے، تو نادم ہو ان پر، وتوتنو قلبک علی ترک العود الی مثلی ابدا۔ وطن یوتنو توطین، التوطین علی کا معنی ہوتا ہے آمادہ کرنا، اور تو اپنے دل کو آمادہ کر لے، پکا کر لے، علی ترک العود الی مثل ابدا، کہ ان کی طرف کبھی بھی نہیں پلٹے گا۔ ترک العود، ان کی طرف پلٹنا ترک کر دے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ والثالث، اور گناہوں کی تیسری قسم ذنوب بینک و بین العباد، ایسے گناہ ہیں جو تیرے درمیان ہوں اور بندوں کے درمیان ہوں۔ وہذا اشکل و اصعب، اور یہ قسم جو ہے سب سے مشکل اور سب سے دشوار قسم ہے۔ وہی اقسام، اور اس قسم کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ قد تکون فی المال،
کبھی تو وہ گناہ جو تیرے اور بندوں کے درمیان ہوں کبھی تو وہ ہوتے ہیں مال میں، وفی النفس اور کبھی ہوتے ہیں نفس کے بارے میں، وفی العرض کبھی ہوتے ہیں عزت و آبرو کے بارے میں، وفی الحرمہ اور کبھی ہوتے ہیں انسان کی حرمت کے بارے میں، وفی الدین اور کبھی یہ گناہ ہوتے ہیں انسان کے دین کے بارے میں. ٹھیک ہے نا؟ اب ہر ایک کی تفصیل یہاں سے کون سا گناہ کیسے جو ہے آپ اپنے اوپر سے اتاریں گے اور کیسے ادا کریں گے اس گناہ کا کفارہ، اس کی تلافی کیسے کریں گے. فما کان فی المال، تو جو گناہ مال کے بارے میں ہو، یعنی کسی کا مال چھین لیا، غصب کر لیا، چوری کر لی، ہے نا، تو ایسا اگر گناہ ہو، فما کان فی المال، تو جو مال کے بارے میں ہو گناہ، فیجب ان تردہ علیہ ان امکنک، تو واجب ہے کہ تو اس کو اس پر واپس کرے، تردہ ہو اسے یعنی مال کو، علیہ اس پر یعنی جس کا مال ہے نا، اس پر لوٹائے، ان امکنک اگر ممکن ہو. کسی کا مال چھین لیا تھا تو وہ گناہ کیسے تجھ سے ہٹے گا؟ اگر ممکن ہو تو اس کا مال واپس کرے. فین عجزت عن ذلک، اگر تو اس سے عاجز ہو، مجبور ہو، لعدم او فقر، مال نہ ہونے کی وجہ سے یا تنگ دستی کی وجہ سے، فتستحل منہ، تو اس سے حلال کرا لے. تیرے پاس مال ہی نہیں تو مجبور ہے اس کو دینے کا، ہے نا، پہلے اس سے چھین کر کھا لیا تھا اور آج مال نہیں ہے، یا تو غریب ہے، مال تو ہے لیکن اس کو دے گا تو بچے مر جائیں گے بھوک سے، یا تو مر جائے گا، تو ایسی صورت میں کیا کرا لے؟ اس سے حلال کرا لے، معاف کرا لے، جا کر کہہ دے میں نے یہ لیا تھا، مجھے بڑا افسوس ہے اور میں تیرے سامنے جو ہے اس کی معافی مانگتا ہوں اور تو مجھے معاف کر دے، یہ اپنا حق مجھ سے کیا کر دے؟ معاف کر دے، لیکن میرے پاس مال نہیں ہے اس لیے دے نہیں سکتا، ہے نا، اس سے حلال کرا لے. وین عجزت عن ذلک، اگر اس سے بھی عاجز ہو، لے غیبت الرجل او موت، ہی آدمی کے غائب ہونے کی وجہ سے یا اس کے مر جانے کی وجہ سے، کسی کا حق دبایا تھا، اب وہ غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہ کہاں چلا گیا ہے، یا وہ مر گیا تو اس سے کیسے حلال کرائے گا جا کر. وَأَمْكَنَكَ تَصَدُّقَ وَأَمْكَنَتْ تَصَدُّقَ عَنْهُ، اور اس مال کا صدقہ کرنا تیرے لیے ممکن ہو، فَفْعَلْ، تو مال کا صدقہ کر دے. کیا کر دے؟ جو مال دوسرے کا چھینا تھا اس کا کیا کر دے؟ صدقہ کر دے. وَإِلَّمْ يُمْكِنْ، اور اگر صدقہ دینا ممکن نہ ہو، فَعَلَيْكَ، تیرے پاس مال ہی نہیں کہ صدقہ کرے، فَعَلَيْكَ بِتَكْثِيرِ حَسَنَاتِكَ والرجوع الى اللہ سبحانہ وتعالی بالتضرع والابتهال الیہ ان یرضیہ عنک یوم القیامہ، تو تجھ پر لازم ہے کثرت حسنات. تجھ پر کیا لازم ہے؟ کثرت حسنات، بہت زیادہ نیکیاں کر، خوب نیکیاں کر، اچھے کام کر. والرجوع الى اللہ سبحانہ وتعالی، اور اللہ کی جانب رجوع کر، بالتضرع والابتهال الیہ، اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے اس کی طرف رجوع کر. ان یرضیہ، کہ وہ اس کو راضی کر دے، ان کا تجھ سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، تاکہ وہ تجھ سے کیا کر دے؟ راضی کر دے قیامت کے دن، اور وہ اپنے حق کا مطالبہ نہ کرے، ہے نا، خوب نیکیاں کر. وَأَمَّا مَا كَانَ فِي النَّفْسِ، رہا وہ گناہ جو نفس کے بارے میں ہو، انسان کی جان کے بارے میں ہو، فتمکن ہو من القصاص، کسی کو قتل کر دیا تھا، سمجھ بات آ رہی نا، کسی کو قتل کر دیا تھا، اب چاہتا ہے کہ اس کا گناہ مجھ سے ہٹ جائے اور مجھے معافی مل جائے. فتمکنہ من القصاص، تو اس کو قصاص پر قدرت دے. تمکنہ، تمکین قابو دینا، تمکنہ، فتمکنہ، کیا ہے؟ فتمکنہ، مکنہ یمکنہ، مکنہ یمکنہ، تمکین قابو دینا، قدرت دینا.
تو تو اسے فتمکنہ من القصاص، اسے قصاص کی قدرت دے. سمجھ بات آ رہی ہے نا. اولیاءہ، مان لیجئے نفس میں جان میں کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تھا تو اب جا کر اس کو قصاص دے، قصاص کا قابو دے، اس کے بعد جا کر کھڑا اور کہہ کے تو بھی میرا ہاتھ کاٹ دے. اولیاءہ، یا اس کے اولیاء، اس کے وارثین کو تو قدرت دے قصاص کی. تو نے قتل کر دیا، جان سے ہی مار دیا، تو اب اس کے قبر کے پاس جا کے تھوڑی کہے گا لے مجھے مار دے. اب اس کے وارثین اور اس کے اولیاء کے پاس جا کر انہیں قصاص کی قدرت دے، قصاص پر قابو دے. حتی یقتص منکا، تاکہ وہ تجھ سے قصاص لیں. یقتص اقتصاص، یہاں تک کہ تاکہ وہ تجھ سے قصاص لیں. اور یجعلک فی حل، یا تجھے بنا دیں حل میں، یا تجھے حلال میں بنا دیں، یعنی تیرے لیے کیا کر دیں؟ حلال کر دیں کہ جا ہم نے معاف کیا اپنا قتل، اپنے باپ کا قتل ہم نے تیرے لیے حلال کیا، جا تیرے لیے معافی ہے، ہم قصاص نہیں لیں گے. فَإِنْ عَجَزْتَ، تو اگر اس سے تو عاجز ہو، قصاص پر قدرت دینے سے تو کیا ہو؟ عاجز ہو. فَالرُّجُوعُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، جیسے کہ تو جانتا ہے کہ وہ بہت خطرناک آدمی ہے، اس کا بیٹا جس کو تو نے قتل کیا تھا، مگر معلوم نہیں ہے اس کے بیٹے کو تو ہی قاتل ہے. اگر تو نے بتا دیا اور قصاص دینے گیا تو تیرا ہی قصاص نہیں بلکہ پورے خاندان کو وہ اڑا دے گا، تو عاجز ہو گیا نا. قصاص میں تو صرف تجھے دینا ہے قصاص، ہے نا، اپنی جان ان کے قابو میں کرنا ہے، لیکن تجھے خطرہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ تیرے پورے خاندان کو ملیا میٹ کر دیں گے، ہے نا، مٹا دیں گے، تو اب عاجز ہو گیا نا. فالرجوع الى اللہ سبحانہ والابتہال الیہ ان یرضیہ عنک یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر اور اس کی جانب گڑ گڑا تاکہ وہ اس کو تجھ سے قیامت کے دن راضی کر دے. واما فی العرض، راہ جو گناہ آبرو کے بارے میں ہو، کس کے بارے میں ہو؟ آبرو کے بارے میں ہو. فَإِنِ اغْتَبْتَهُ أَوْ بَهَتَّهُ أَوْ شَتَمْتَهُ، تو اگر تو نے اس کی غیبت کی ہے، اغتبتہ، اگر تو نے اس کی کیا کی ہے؟ غیبت کی ہے، پیٹ پیچھے برائی کی ہے. او بہتہ، یا تو نے اس پر الزام لگایا ہے، بہتا یا بہتو نصر انصوروں سے، یا تو نے اس پر بہتان لگایا ہے کوئی. اور شتمتہ، یا تو نے اس کو برا بھلا کہا ہے، گالی گلوج کیا ہے، شتم یشتم ذروا سے. فحقک ان تکذب نفسک بین یدی من فعلت ذلک عنده، تو تیرا حق یہ ہے، تجھ پر یہ حق عائد ہوتا ہے، ان تکذب نفسک، کہ اپنے آپ کو جھٹلائے، بین یدی، ان کے سامنے، اس کے سامنے، من فعلت ذلک عنده، جس کے سامنے تو نے یہ کام کیا ہے. اگر تو نے کسی کے سامنے غیبت کی ہے نا، تو اب اسی کے سامنے جا کر کہے کہ میں نے جو کہا تھا اس میں یہ عیب ہے یا یہ پیٹ پیچھے اس کی برائی کی تھی، وہ میں نے غلط کہا تھا، میں ہی غلط ہوں، وہ صاف ہے، پاک ہے نا، میں نے اس کی دشمنی میں ایسا کہہ دیا تھا، اس کے اندر یہ کوئی عیب نہیں ہے، میں ہی ہے نا غلط انسان ہوں. وَأَن تَسْتَحِلَّ مِن صَاحِبِهِ، دو کام ہو جائیں گے تو اس صورت میں، اگر گالی دی ہے یا غیبت کی ہے نا، یا بہتان لگایا ہے، تو دو کام ہو جائیں گے. ایک تو یہ کہ جس کے سامنے یہ کام کیا ہے اس کے سامنے جا کر اپنے آپ کو جھٹلائے، اور دوسرا کام فَحَقُّكَ أَن تُكَذِّبَ، اسی پر أَن تُكَذِّبَ وَأَن تَسْتَحِلَّ، تو تجھ پر یہ حق ہے کہ تو اپنے نفس کو جھٹلائے، پہلا حق یہ ہے. دوسرا حق یہ ہے وَأَن تَسْتَحِلَّ مِن صَاحِبِهِ، اور اس کے صاحب سے، یعنی تو نے جیسے غیبت کی ہے تو جس کی غیبت کی ہے نا، غیبت جس کی ہے یا جس کو گالی دی ہے، اس شخص سے تو کیا کرے؟ حلال کرا لے، اس سے معافی مانگے کہ میں نے تجھے ایسے کہا تو معاف کر دے، چاہے تو مجھے گالی دے دے، میں نے تجھے گالی دی تھی، اور چاہے تو تجھے معاف کر دے، تیرے ہاتھ میں اختیار ہے.
ایسا جا کر اس سے کہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان امکانہ کا اگر ممکن ہو، اور اگر ممکن نہ ہو کہ جا کر کہے گا میں نے تجھے گالی دی تھی، اچھا مجھے گالی دی تھی، وزیر اعظم تھا، جا کر جو ہے کہہ رہا ہے گالی دی تھی، تو پتہ چلا کہ گالی نہیں دے گا بلکہ ختم ہی کرا ڈالے گا. اگر ممکن ہو. ھذا اذا لم تخشى زیادت غیظ، یہ اس وقت ہے، یعنی گالی دینا، برا بھلا کہہ کر جا کے اس سے معاف کرانا، حلال کرانا، یہ کب ہے؟ ان امکانہ کا کہہ رہے ہیں اگر ممکن ہو، ہے نا. تو یہ سب جو ہے اس سے حلال کرانا، معاف کرانا کب ہے؟ ھذا اذا لم تخشى زیادت غیظ او حیج او حیج فتنۃ فی اظہار ذلک اور تجدید ہی، یہ اس وقت ہے جبکہ تو خوف نہ رکھے زیادت غیظ، اس کے غیظ و غضب کے زیادہ ہونے کا، او حیج فتنۃ، یا اس کے فتنے کے بھڑکنے کا، تجھے زیادہ بھڑکنے کا خوف نہ ہو، فی اظہار ذالک، اس بات کو ظاہر کرنے میں، اور تجدید ہی، اس کی تجدید کرنے میں. یہ اس کے بعد جا کر حلال کرانا ہے نا، کب ہے؟ اس وقت ہے جبکہ تجھے اور زیادہ اس کا غیظ و غضب ہے نا زائد ہونے کا ڈر نہ ہو، اس کے فتنے کا بھڑکنے کا ڈر نہ ہو، اس کے اظہار میں یعنی اس کو ظاہر کرنے میں فتنے بھڑکنے کا ڈر نہ ہو، ہے نا، یا اس کی تجدید کرنے میں. یا تو ظاہر کرے گا میں نے تجھے گالی دی تھی، یا تجدید کرے گا میں نے یہ کہا تھا، ایسے کر کے کہا تھا، بالکل تجدید کر رہا ہے، پہلے جیسے گالی ویسی سنا رہا ہے نا. اگر اس کی تجدید کرنے میں یا اس کے ظاہر کرنے میں زیادہ فتنہ بھڑکنے یا غیظ و غضب کے زیادہ ہونے کا اندیشہ نہ ہو، تب ہے یہ حلال کرانا. فین خشیتا ذالک، اگر تجھے اس کا خوف ہو، فرجوع الی اللہ سبحانہ وتعالی لیرضیہ عنک، تو اگر خوف ہو تو اللہ کی جانب رجوع کرنا ہے تاکہ وہ اس کو تجھ سے راضی کر دے. وَيَجْعَلَ لَهُ خَيْرًا كَثِيرًا فِي مُقَابَلَتِهِ، اور اس کے لیے بنائے خیر کثیر اس کے مقابلے میں، یعنی اس کی گالی کے یا اس کے ہے نا گالی گلوچ کے مقابلے میں، تاکہ اللہ خیر کثیر بنائے اس کے لیے اس کے مقابلے میں. والاستغفار الکثیر لصاحبہ، اور استغفار بہت زیادہ استغفار کرنا ہے، مغفرت چاہنا ہے، لصاحبہ اس کے صاحب کے بارے میں. اس کا عطف کس پر ہے جناب؟ استغفاروں کا فرجوع ہے نا. اگر تجھے اس کا ڈر ہو تو اللہ کی جانب رجوع کرنا ہے، یعنی تو رجوع کر تاکہ وہ اس کو تجھ سے راضی کر دے. وَيَجْعَلَ لَهُ خَيْرًا كَثِيرًا فِي مُقَابَلَتِهِ، اور اس شخص کے لیے اس بات کے مقابلے میں خیر کثیر بنائے، یعنی بہت سارا بھلائی دے، بہت ساری اس کو بھلائی دے. مثال کے طور پر اس کو تو نے گالی دی ہے، تو اس گالی کے مقابلے میں اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بنائے؟ خیر کثیر اس کو عطا کرے، بہت زیادہ بھلائی عطا کرے. اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے گا، گڑ گڑائے گا، ہے نا، عبادت و ریاضت میں مشغول رہے گا ہمیشہ، تبھی تو اللہ اس کے لیے اس برائی کے بدلے میں کیا کرے گا؟ خیر کثیر اس کو عطا کر دے گا. تو یہ جبھی تو حق سے بری ذمہ ہوگا. والاستغفار الکثیر لصاحبہ، اور اس کے صاحب کے لیے. کس کے صاحب؟ یعنی جیسے کہ شتم، صاحب شتم جس کو گالی دی ہے نا، جس کو گالی دی ہے اس کے لیے استغفار کثیر ہے. یعنی تجھے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مغفرت ہے نا طلب کرے اس کے لیے، تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے. تو پھر جب اس کے پاس کمی رہ جائے گی ہے نا نیکیوں کی، تبھی تو تجھ سے اپنا حق حاصل کرے گا. اور جب اس کی مغفرت ہو جائے گی تو تجھ پر جو حق ہے اس کا وہ کیوں مانگے گا؟ وہ تو سیدھا جنت میں چلا گیا. اب کیا ضرورت ہے اسے کسی سے اپنا حق مانگنے کی؟ بس جناب.